جناب پیر سید سونا ماہی شاہ صاحب کو اس مبارک سرزمین پہ تشریف لانے پر خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ التماس گزار ہوں، آپ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر! ماہی آ رہے ہیں، ماہی آ رہے ہیں، نعرہ لگائیں جیسے ماہی کے لیے لگاتے ہیں ایسے لگائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید سونا ماہی صاحب۔ اللہ 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 اللہ۔ ایسا ہے کہ بہت روحانیت ہے اس آستانہ عالیہ پر۔ جب سے اس مزار سے سلام کر کے نکل کے آیا ہوں تب سے ساری تھکاوٹ اتری ہوئی ہے اور جسم پر ایک عجیب سی رکت طاری ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ اس آستانہ عالیہ پر جیسے خواجگان کا خاص تصرف ہے اور خاص توجہ ہے اس آستانہ عالیہ پر۔ دعا گوں کہ یہ جو بہار باطنی اور ظاہری بہار لگی ہوئی ہے، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگر میں کوئی علامہ ہوتا تو اس کرسی پر بیٹھتا، علامہ نہیں، بالکل بھی نالائق ہوں، مکمل طور پہ نکما ہوں اور کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جتنے سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا عرس کریم ہے جس میں انتہائی موسٹ سینئر علماء اور مشائخ آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان کے درمیان ایک اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر بدنما داغ کے علاوہ میری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ڈیوٹی ہے تو میں آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ سورہ بقر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم۔ یہ اس علاقے کا نام کیا ہوگا؟ دربار مرشد آباد، اور علاقہ منکیرہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں منکیرہ، پھر میں چپ ہو جاتا ہوں۔ چپ ہونے کے بعد میں کہتا ہوں یہ وہ شہر ہے جس میں دربار مرشد آباد ہے۔ میرا خیال ہے ہر بندہ پہنچ گیا ہے کہ منکیرہ ہی وہ شہر ہے جس میں آستانہ ہے۔ نہیں، ایک دفعہ پھر غور کریں، میں آپ سے کہتا ہوں منکیرہ، پھر میں کہتا ہوں یہ وہ شہر ہے جس میں دربار عالیہ مرشد آباد شریف ہے۔
میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جسے سمجھ نہ آئی ہو کہ منکیرا ہی وہ شہر ہے جس میں دربار عالیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم، پھر مصطفیٰ کا رب چپ ہوا۔ چپ ہونے کے بعد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جو بے عیب ہے۔ اگر تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں داد دیتا ہوں، اگر نہیں آئی تو الف لام میم کا پردہ کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر پھر کبھی بیٹھے تو کھول بھی لیں گے۔ اب آگے فرماتا ہے ھدی للمتقین، اس کتاب کی معرفت کے لیے بندے کو متقی ہونا پڑتا ہے۔ یہ کتاب اپنی ہدایت جو ہے وہ متقی کو دیتی ہے۔ کس کو دیتی ہے؟ جو بندے بول سکتے ہیں وہ ضرور بولیں، یہ کتاب اپنی ہدایت متقی کو دیتی ہے۔ کس کو دیتی ہے؟ اگر تم قرآن کی معرفت چاہتے ہو تو پھر متقی ہو جاؤ۔ پھر کیا ہو جاؤ؟ ذرا بولا کریں یار، چپ کر کے بے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ اچھا مجھے سورہ پھر بقر سامنے آ رہی ہے، 2 نمبر سورہ ہے، میں 194 نمبر آیت کو لے رہا ہوں، 194 نمبر آیت ہے۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ، میری بارگاہ میں تم متقی ہو ہی جاؤ، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، شک نہ کرنا اللہ، مَعَ الْمُتَّقِينَ، متقین ہی کے ساتھ ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، میں متقیاں دے نال ہاں۔ نہیں اب اسی آسان تو میں نہیں کر سکتا نا، آپ کے حلقے کا ہے، میں نے کہہ دینا میں تیرے نال ہاں، بڑا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے، ساڑھا وال ڈنگا نہیں ہوئے گا، چودھری ساڑھے نالے، 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کو تو کوئی کچھ نہ کہہ سکے، تو جسے محمد کا رب کہے میں تیرے نال ہاں۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بات واضح نہیں کرنا آ رہی، میں سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے اور 4تھی آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین، شک نہ کرنا میں اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہوں، متقی میرے پیار والے ہیں۔ اچھا ابھی بھی آپ چپ ہیں، کسی آیت پر تو آپ کے لب کھلیں گے۔ میں سورہ حجرات پڑھتا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 13 نمبر آیت لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا، شک نہ کرنا، اکرمکم، تم میں سے اکرم ہے وہ، اکرم وہ ہے، ایک ہوتا ہے کرم، ایک ہوتا ہے اکرم، ایک ہوتا ہے رشید، ایک ہوتا ہے ارشد، ایک ہوتا ہے عظیم، ایک ہوتا ہے اعظم، ایک ہوتا ہے شریف، ایک ہوتا ہے اشرف، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن۔ There are 3 degree in every languages، 3 ہی ڈگریاں ہر زبان میں ہیں، positive، comparative، the last degree is the most important degree is called the superlative degree۔ عربک میں تم تفضیل کہتے ہو، انگلش میں ہم سپرلیٹیو کہتے ہیں، معنی یہ ہے سارے ٹھیک نے پر او دے ورگا ایک نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سارے ٹھیک نے پر او دے ورگا ایک نہیں۔ اللہ جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرمائے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ
وہی عزت والا ہے، اس کی عزت ہے۔ یا اللہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، فرمایا زمانہ نہیں کرتا تو نہ کرے، عند اللہ مصطفیٰ کے رب کی کچہری میں اس کی عزت ہے۔ ہوگا بھائی کوئی عزت والا جس کی محمد کا رب عزت کرتا ہوگا۔ یا اللہ وہ بندے تو چپ ہیں، ابھی کس کی عزت ہے؟ فرمایا اتقاکم، تم میں سے جو متقی ہو جائے میری قدرت کی کچہری میں اسی کی عزت ہے۔ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو جائے۔ اچھا بھائی ابھی نہیں مزہ آ رہا مجھے، میں سورہ جاثیہ پڑھتا ہوں، 45واں سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ولی المتقین، یہ جتنے متقی ہیں یہ میرے یار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مرشد آباد والا میرا یار ہے، وہ سامنے سواگ پیر میرا یار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجدد اعظم میرا یار ہے، وہ بابا فرید میرا یار ہے، وہ لاہور والا داتا علی حجویری میرا یار ہے، وہاں غوث العظم میرا یار ہے، وہاں بریلی میں ایک بابا میرا یار، بولو جسے سمجھ آ رہا۔ میں نے بھی بچپن میں پڑھا تھا I have many friends، میرے بہت سے یار ہیں۔ آج قرآن کہہ رہے واللہ ولی المتقین، اللہ have many friends، اللہ کے بہت سے یار ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا بٹ مسٹر فلاں فلاں is the my best friend، بھئی فلانا میرا ان میں سے بہترین یار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، محمد کا دادا is my best friend، مصطفیٰ کا دادا ابراہیم میرا بڑا بہترین یار ہے۔ پر یا اللہ اتنے یار ہیں تیرے، اتنے یاروں کا کیا کرے گا؟ فرمایا جو بھی قرآن کھول کر بیٹھے گا اسے سبق مل جائے گا۔ بھئی جسے اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں، اسے محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض ہے؟ بہت خوبصورت سنتے ہو آپ لوگ، خانقاہ والے ہو، آپ نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟ جسے مرشد سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں فرمایا متقین میرے یار، مجھے سورہ ہود سے کچھ یاد آ رہا ہے، 11 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبریں تو ساری ہوں گی پر جو قبریں سونی ہونا پھولوں والی وہ متقیوں کی ہوگی۔ قبر سونی متقیوں کی ہوگی۔ اچھا بھئی اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں سورہ طلاق پڑھنا چاہتا ہوں، 65واں سورہ ہے۔ اب بس کی بات ہے ابھی مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ کے درمیان پڑھ کے، کیونکہ آپ کی جوانیاں اگر قرآن کے لیے نہیں بول سکتی تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا یار؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ایک آواز سے سبحان اللہ کہنا سیکھو۔ 65واں سورہ ہے اور میں دوسری آیت کو نصف آخر لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، من کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ہو بھائی، کوئی بھی ہو، یتق اللہ، بس میری بارگاہ میں متقی ہو جائے، یجعل اللہ مخرجا، اس پہ جب بھی کوئی اوکھی پیڑی بنے گی نا میں نکال دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، میں نکالتا ہوں نہیں، نکال دوں گا۔ نہیں جہاں بھی بنے گی وہاں سے نکال دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے ایتھے کدرے اوکھی پیڑی بن گئی تے ایتھوں کٹ دیاں گا، تے جے کدرے قبرچ بن گئی تے اوتھوں نہیں کٹ دیاں گا۔ تو سب متقی تے ہو جاؤ۔ اچھا میں آیت کو آگے پڑھ لوں تھوڑا سا؟ اچھا نہیں چھوڑیں، آپ والی بات نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ سورہ احزاب سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 33واں سورہ ہے اور 32 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، توجہ کریں تو میں پڑھوں۔ نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، جیسے حافظ صاحب سبحان وہ پہلے حافظ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں،
جیسے وہ حافظ صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سارا مجمع سبحان اللہ کو. ان بزرگوں کی قبر میں سے جو بندہ دعا لینا چاہتا ہے اب اونچی آواز سے سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا میں سورہ احزاب. شاباش بہت اچھی 33واں سورہ ہے. مجھے 32 نمبر آیت یاد آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. چھوٹا جملہ ہے جو چپ بیٹھا. اگلی بات ہی بہت بڑی ہے، میں کیسے کروں جب آپ پہلی وصول نہیں کرتے یار. یا نساء النبی، اے حسین کی نانی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے عمر کی لخت جگر، اے ام سلمہ، اے میمونہ، اے او بیبیوں جو مصطفیٰ کے نکاح میں آ گئیں. لستن کا احد من النساء. اب کائنات کی کسی عورت کی کیا جرت کہ وہ تمہاری جوتی جیسے بھی پاک ہو جائے. اب کسی عورت کی کیا جرت کہ وہ تمہاری طرح پاک ہو جائے. نہیں میرا اللہ میں کیسے آگے چلوں، مجھے تو لگتا ہے عورتیں ساری ایک جیسی ہیں. فرماتا ہے اینک لگا محبت کی تجھے نظر آئے، جو محمد کے نکاح میں آ جائے اس جیسی کوئی نہیں. اوئے ہوئے جو مصطفیٰ کے نکاح میں آ جائے اس جیسی کوئی نہیں. اب آستانہ پر بیٹھنے والوں خود گھر جا کے سوچ لینا، لنگر کھاؤ آستانے کا تاکہ اندر تمہارا روشن ہو سکے. کسی باپ کی بیٹی اپنے باپ کے گھر پلنے کے بعد اگر بستر رسول پہ آ جائے تو اس جیسی کوئی نہیں. تو جو بنی خون رسول سے ہو اور پلی آغوش مصطفیٰ میں ہو، اب اس حسین کی ماں کی برابری کون کر سکے. جی وہ بھائی جی سے سمجھ آ گئی ہے. اچھا میں نہیں رکنا چاہتا ادھر، تو میں جانا نہیں نہ چاہتا. میں تو ایک بات آپ سے کرنا آیا ہوں اور وہ بات آپ کو دے کے نکلنا چاہتا ہوں. میں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، اس لیے کہ تم ساری متقی ہو. ہائے 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 بولو بھائی جی سے سمجھ آئی ہے بات. اچھا بھائی رکنا ذرا، مجھے سورہ اعراف یاد آ رہی ہے. 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. 156 نمبر آیت میرے پیش نظر ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. نہ کرو تکلیف ہوتی ہے یار. اتنا مجمع ہو اور یہ دو بندے سبحان اللہ کہیں، باقی چپ کر کے دیکھیں. اوے جسے پیر سے محبت ہے سبحان اللہ کہتے ہوگا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ اور رحمتی میری رحمت، وسعت وسعت رکھتی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کل شیء ہر شے کو. میری رحمت ہر جگہ موجود ہے اور ہر شے میری رحمت کی نوکر ہے، اور میری رحمت ہر شے پہ مافوق ہے، ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اب نہیں رکنا چاہتا اس پہ، اگر بات کروں گا تو 2-4 آیتیں اور پڑھنی پڑیں گی، بات لمبی ہو جائے گی. آگے پڑھتا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. زمانے والوں میں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تم میں سے اپنی رحمت کا حقداری اسے لکھتا ہوں جو متقی ہو جاتا ہے. نہیں میں سمجھا سکا. اللہ فرماتا ہے تمہارا دل کرتا ہے تمہارا ہر سانس میری رحمت کی چھاؤں میں گزرے. جس کا دل کرتا ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہے. میرا کریم رب فرماتا ہے جاؤ متقی ہو جاؤ، تمہارا ہر سانس میری رحمت کی چھاؤں میں گزرے گا. بھئی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی. آپ توجہ کرو، مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے. 16 نمبر سورہ ہے. میں 31 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آستانہ ایسا ہے میرا اندر کر رہا ہے، اندر سے دل کر رہا ہے میں 32 نمبر بھی پڑھی لوں یار. اب جس نے سننا ہے وہ ایک آواز سے سبحان اللہ کہو گا. یہ میرے سامنے سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور یہ 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. جنات، جنت نہیں، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار.
فرماتے ہیں میری جنت کے کافی سارے باغ ہیں، ان میں نہریں چل رہی ہیں، ان باغات جنت میں نہریں چل رہی ہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغات میں میں نے وہ سب رکھا ہے جو تمہارا دل کرتا کرتا رہے گا، جس کا جو دل کرے گا وہاں ملے گا۔ مجھے بتاؤ بھائی ملے گا جنت میں؟ جنتی کو تصرف ملے گا؟ تصرف ملے گا مطلب ہوتا جو دل کرے، جس چیز سے دل کرے ملے گی۔ اے لکھے ہے قرآن پاک جنتی دا جو دل کرے میں دیاں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی کو تقوینی ولایت پر فائز کر دیا جائے گا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے پر اگر جنتی کا دل آ جائے میں کھا لوں تو وہ روسٹ ہو کر آ جائے گا۔ اگر وہ جنتی اسے کھا لے گا تو ہڈیاں پرندہ بن کے پھر اڑ جائیں گی۔ یہ مقام ہوگا جنتی کا، یہ مقام ہوگا آپ کا، یہ مقام تو ہوگا آپ کا، یہ اختیار تو ہوگا آپ کا۔ ابھی نہیں، جب جنت مل جائے گی وہاں جا کے۔ ابھی شک ہے، جنت پکی نہیں ہو رہی اس لیے وہ اختیار نہیں مل رہا، لیکن اگر جنت پکی ہو گئی تو وہی اختیار دے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی جس کی جنت پکی ہو جائے گی اسے وہاں جا کے وہ اختیار ملے گا۔ جنت پکی کر لو بس ذرا۔ نہیں میں سمجھا پا رہا، مجھے نالائکی سمجھے، ایسے ہی مفسر قرآن کہہ کے مجھے بست کرتے ہیں۔ جب میں بات ہی نہیں واضح کر پا رہا تو پھر تو نالائک ہوا نا۔ پھر عرض کر رہا ہوں بھائی کہ اگر جنت پکی ہو گئی تو تصرف اور اختیار اور ولایت ملے گی وہاں جا کے۔ لیکن یہاں جسے سینے سے لگا کے نبی کہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بچے جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے بھی سردار ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہاں ان کا اختیار کیا ہوگا؟ جن کے گھر کے بچوں کا اختیار سمجھ میں نہ آئے ان کے بابا علی کا اختیار کیا ہوگا؟ علی اٹھ کے نالین پکڑ کر جس کے قدموں کے سامنے رکھے، اللہ نے اس مصطفیٰ کو کتنا اختیار دیا ہو۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، مجھے نہیں مزہ آیا، قسم بخدا مجھے دکھ لگایا آپ کے زبانوں کہ چپ رہنے پر ایک دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو گئے۔ تو یا اللہ پھر فرمایا میری 8 جنتیں ہیں، جانتے ہو اس کی چوڑائی لمبائی کتنی ہے؟ آل عمران 3 نمبر سورہ 133 نمبر آیت پہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اس ایک باغ کی چوڑائی سارے آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے۔ اچھا ایک یہودی عالم یہ آیت لے کر مولا علی کے پاس آیا اور آپ کہنے لگا یا علی یہ قرآن ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا علی مانتے ہیں؟ فرمایا ہمارے گھر آئے۔ یا علی کیا وہ جنت آسمانوں اور زمین ساری کے برابر ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا ایک باغ اتنا ہے۔ یا علی اللہ نے کہاں رکھی ہے پھر؟ جب زمین آسمان میں تو وہ آتی نہیں۔ مولا علی نے اس کا چہرہ دیکھا، جواب دیا وہ میں دینا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ سننا نہیں چاہتے، میں دیتا ہی نہیں۔ رہنے دو آپ والی بات نہیں، آپ والی بات نہیں، میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیں، آگے چلیں، رہنے دو، میں نہیں پڑھ رہا یارا، ایسے نہیں پڑھا جا سکتا۔ نقش بندی ہوں اور پھر اتنا چپ ہوں۔ نقش بندی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے نقش میں بند ہو اسے نقش بندی کہتے ہیں۔ اب جو جس کے نقش میں بند ہے اسے دیکھ کر سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ مولا علی نے اسے دیکھ کر کہا بھائی تو نے کبھی رات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھی ہے۔ اب جب رات آ جاتی ہے تو وہ دن کہاں رکھتا ہے؟ کہتا وہ تو مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ اب نے فرمایا تو نے دن دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے۔ جب وہ دن آتا ہے تو رات کدھر رکھ لیتا ہے؟ کہتا وہ بھی مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ کہنے لگے جب تجھے اس کی رات نظر نہیں آتی تو تجھے جنت کیسے سمجھ میں آ جائے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ اللہ خوش رکھے بھائی آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اس آستانے کے ساتھ کے مدینے لے جائے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ جی دے دو۔ فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، سنو میں 8 باغ تمہارے نام کرتا ہوں اگر متقی ہو جاؤ۔
اے میرا اللہ میں نالائق آدمی، یہاں 2-4 قلعے میرے ہو جائیں تو میں پھٹنے والا ہو جاؤں، اتنی بڑی جنت کے اتنے باغ میں کیا کروں گا؟ فرماتا ہے پیری مریدی کا سلسلہ تو تیرا ہے نا، ایک اپنے لیے رکھ لینا، باقی مریدوں میں بانٹ دینا۔ اب سمجھ آئی ہے یہ بابے مریدوں کو جنتیں کہاں سے دے رہے ہیں؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ خبردار اب پاک پتن کے بہشتی کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان بابوں کو اتنے باغ دے دیے ہیں، ایک اپنے لیے رکھتے ہیں، باقی مریدوں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ باغات جنتی کے لیے متقی ہونے کی شرط پر ہے۔ اگر متقی ہو جاؤ تو میں سارے باغ تمہارے نام کروں۔ اب میں اگلی آیت پڑھ لوں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جب متقی کی روح نکلے اور موت آئے، اس کی روح کے پروٹوکول کے لیے میں ایک فرشتہ نہیں بھیجتا، میں پوری فرشتوں کی جماعت ہی بھیج دیتا ہوں۔ یا اللہ تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یقولون سلام علیکم، میری تسبیحاں چھوڑ کر فرشتے جسے سلام کر رہے ہم اسے متقی کہتے ہیں۔ آئے ہائے تم فرشتوں کے سلام پہ اتنا مچلے ہو، تمہیں وہ بھول گیا کہ اللہ جسے یار بنا کر عزتیں دے اسے فرشتے سلام نہ کریں تو کیا کریں گے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے جسے جتنی آئی ہے ذرا اتنا سبحان اللہ کہہ دو۔ رحمت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، عزت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، اللہ کی معیت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، قرآن کی ہدایت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، قبر شونی چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، اگر عاقبت اچھی چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، اللہ کا محبوب بننا ہے متقی ہو جاؤ، اللہ کی یاری لینی ہے متقی ہو جاؤ۔ بھائی میں آگے قرآن پڑھ لوں؟ مجھے بھی سورہ المائدہ یاد آ رہی ہے، 5واں سورہ ہے، اور مجھے 27 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ ایک واقعہ ہے اس میں بڑا خوبصورت۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو 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 عَلَيْهِمْ نَبَأَ۔ بھائی واہ کا معنی ہوتا ہے اور اتلو کا معنی ہوتا ہے محمد جی تلاوت تو کرو، محمد جی تلاوت تو کرو، علیہم اپنے صحابہ میں، نبا اس خبر کو، بنی آدم آدم کے پہلے 2 بیٹوں کا جو واقعہ بالحق جس میں ذرا بھی شک نہیں، ذرا صحابہ میں تلاوت تو کرو، ذرا صحابہ میں آدم کے 2 بیٹوں کی وہ میٹنگ تو پڑھو، وہ میٹنگ تو سناؤ جو بیٹے باپ کے پاس بیٹھ کے کر رہے تھے۔ اللہ جی کون سی؟ مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا اذ قربا، آپ کو تو یاد ہے، اذ قربا آپ کو تو یاد ہے، اذ بھائی اذ کا معنی ہوتا ہے یاد ہے نا۔ بھائی میں کیسے آگے چلوں، یہ یاد ہے نا کون کہے؟ میں یہاں حاجی زبیر بیٹھا اسے کہہ سکتا ہوں حاجی زبیر کدھر ہے؟ یاد ہے نا جب میں تیرے ڈیرے پہ آیا تو بابا جی بھی آئے تھے آستانے والے، تو یاد، یہ یاد ہے تب کہتے ہیں جب حاجی بھی وہاں ہو میں بھی وہاں ہوں۔ آدم کے 2 بچوں کی میٹنگ باپ کے ساتھ اپنے گھر میں چل رہی ہے، اللہ حسین کے نانے کو کہتا ہے یاد ہے نا۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا کہ آدم کی میٹنگ میں بھی نبی حاضر و ناظر تھے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم یہ کیسے مان جائیں کہ جو اپنی اماں کے پیدا ہونے سے پہلے آدم کے بچوں کی میٹنگ کو نظروں سے دیکھے، وہ اس عرس کے آستانے والی میلاد اور اس محفل کو نظروں سے دور کیسے کرے؟ اب جسے یقین ہے ہمیں حسین کا نانا دیکھ رہے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے مدینے تک سبحان اللہ کی آواز جائے۔
عرض کر رہا ہوں اذ قربا، آدم کے بچوں نے اپنے ابے سے کہا ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے۔ اب میں ایک آستانے پہ بیٹھا ہوں، سارے فقیر ہو، اگر آپ کہو تو میں ان لفظوں کا ترجمہ تھوڑا پیروں والا فقیروں والا کر لوں۔ بھائی آدم کے بچوں نے اپنے ابے سے کہا ابا جڑی پگ تیرے کو لائیے وہ سانوں کدوں لبنی ہے؟ بھائی بولو اب جسے سمجھ آئیے، چپ کیسے رہ گئے؟ برامدے والے علماء نہیں بولیں گے تو انہیں کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بھائی جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ اذ قربا، آدم کے بچوں نے اپنے بابا سے کہا ابا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ جڑی خلافت علی پاگ تیرے کو لائیے نا وہ سانوں کدوں لبنی ہے؟ اب آدم کو اللہ نے کہا اپنے بچوں سے کہو قرباناً، یہ قربانی کرو، قربانی، یہ پگیں ایسے نہیں سروں پہ آتی، یہ قربانیوں سے آتی ہیں۔ جو جس کے لیے جتنی قربانی کرتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے۔ اچھا واقعہ لمبا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں سارا نہیں پڑھ سکتا، ادھار کرتا ہوں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہو جائے گی۔ اب ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی رد ہو گئی۔ مردود بارگاہ نے مقبول سے کہا قالا لا اقتلنک، I will kill you، میں تجھے قتل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اے دے اتھی کیوں پہنے، میں قربانی قبول ہو دی کرنا جڑا متقی ہو جائے۔ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ دیکھیں میں واضح نہیں کر سکا، مجھے یہاں سے قربانی کی آیت پڑھ لینے دو۔ سورہ الحج ہے، 22واں سورہ ہے، اور غالباً یہ 34 35 36 نمبر آیت کے قریب آ جائے گی۔ بس آپ چپ بیٹھے ہیں ورنہ آیت تو سامنے آنے میں دیر نہیں کرتی، بالکل نہیں مزہ آ رہا نا یار، چس نہیں آ رہی نا بھائی، یہ کیسے میں پڑھوں گا؟ سامنے آیت آ گئی ہے اور آپ چپ ہیں، تو پھر میں وہاں جا کے پڑھ لوں گا جہاں خریدار محسوس کروں گا یار۔ نہیں پڑھ سکتا نا، ایسے نہیں پڑھ سکتا نا۔ اور یار ایک آواز سے سبحان اللہ کہو سارے۔ یہ 37 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ جب تم قربانی کرتے ہو اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اگر اللہ کو قربانی کے دن کچھ بھیجنا چاہتے ہو تو ایک شاپر میں تقویٰ بھیج دو۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ جسے جتنی آئی ہے سبحان اللہ کا ہوگا۔ ایک آیت مجھے عمرے پہ یاد آ رہی ہے، اگر کہو تو پڑھ لوں بھائی۔ وہ نا یمن کے نبی کے صحابہ جب عمرہ کرنے جاتے تھے نا تو پیسے کرایہ شرایہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے گھر چلے آپ ہی وہ جانے اور وہ کھلا لے گا خود ہی۔ جب اس کے گھر جو جا رہے ہیں تو وہ کھلا لے گا۔ اس پر آیت آئی، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا محبوب تزودو، ان سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ، ان سے کہو۔ اچھا جی ٹائم بتائیں، ممبر چھوڑنے کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی ہے جی، کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے۔ اچھا بھئی کیا خیال ہے، میں خطاب شروع کر لوں کہ رہنے دوں؟ نہیں میں نے خطاب نہیں شروع کیا، مجھے زمین ذرا سخت محسوس ہوئی ہے۔ نہیں میں بڑی دیر سے حال چلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کام بن نہیں رہا مجھ سے۔ زمین ہر جائیں خالی نہیں جاتے، غلاموں سے کہے میرے لیے بھی کچھ لاؤ۔ یوں نبی کا چہرہ دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے لیے کون سی پھل کی ٹوکری لے کے جانی ہے؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اللہ کہتا ہے ایک ٹوکری میرے لیے تقوی کے لیے آنا۔ ہائے ہائے۔ اچھا بھی بات یہ ہے کچھ بندے کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، شاید اس لیے نہیں بول رہے، کچھ چنوں شنوں میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس دفعہ، کوئی فصلوں کی پرابلم ہے۔ اچھا بھئی آپ پیر خانے آئے ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو ایک فتح نامہ دیا جائے کاروبار کی برکت کے لیے۔ اچھا نہیں یہ بابا جی بیٹھے ان کو ضرورت نہیں ہے، بالکل منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور منہ بند کیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، برکت والا تویز نہیں، ویسے بھی مفت دے رہا ہوں نا اس لیے قدر نہیں کر رہے میرا خیال، یعنی موک نہیں نہ لے رہا آپ سے، موک لوں تو پھر آپ کو تویز کی قدر ہوگی نا۔
بھئی آپ جو فتح نامہ میں پریشان ہوتے ہیں، کاروباری معاملات نہیں ٹھیک چل رہے، کو فتح نامہ ہونا چاہیے، تو اب میں دے جو رہا ہوں، اولاد رسول میں سے ہوں، آپ کے پیر کا صدقہ دے رہا ہوں، لے لو۔ نہیں لینا بھائی، آپ نے نہیں لینا۔ یار بات سنو، اتنا بھی سستا نہیں فتح نامہ جتنا تم نے کر دیا ہے۔ یہ فتح نامہ لوح محفوظ سے چلا ہے، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر جبریل لے کر آیا ہے۔ بھئی لینا ہے، برہمدے والوں چاہیے تو سبحان اللہ کہو سارے۔ اب لو، تم اس معیار پر آ گئے ہو، میں تمہیں دوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف 7 نمبر سورہ 96 نمبر آیت ہے، فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے مومن متقی ہو جائیں، یہ لام تقید آیا ہے، ضرور بالضرور ہمیں ہماری عزت کی قسم ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے منہ کھول دیے جائیں۔ اگر متقی ہو جاؤ تو زمین آسمان کی برکتوں کے منہ کھول دے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بھئی کیا خیال ہے، اب تقریر بھی شروع کر لوں؟ اچھا ابھی نہیں آپ کا دل کر رہا؟ اچھا بھئی میں اس آستانے کے بہاف پر آن دا بہاف آف طریقت نقشبندیہ I am present in your service، میں ایک آپ کو آفر دے رہا ہوں، آپ آفر قبول کریں۔ ولیوں نے اتنی بڑی آفر پہ چپ رہے، نہیں ہو سکتا میرا خیال میں۔ اچھا بھئی میں دوبارہ چانس دے رہا ہوں آپ کو، ویڈیو کیمرے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ولیوں نے، اور جس نے ہونا ہے سبحان اللہ کہو، اور غوث پاک کا گدی نشین بننا ہے، باب فرید کا گدی نشین بننا ہے، اور گدی پہ قبضہ نہیں کرنا، اپنے گھر بے کے اونا دی گدی تے بہنا ہے۔ ہونے یا اللہ ہونا ہے، فرماتا ہے پھر سنو، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جاؤ اٹھ کے گھر، تم متقی ہو جاؤ، ہم تمہیں ولی کر دیتے۔ تم متقی ہو جاؤ، ہم تمہیں ولی کر دیتے ہیں۔ ان کی آندے ہو تقریر شروع کر لاں، جدہ دل کر دے پہ کر لاں، اونچی سبحان اللہ کھل رہا۔ یا اللہ ولی ہونے، یا اللہ تیری رحمت دی چھان لینی ہے، یا اللہ زمین آسمان دیاں برکتاں لینیاں نے، یا اللہ تیرا یار ہونا ہے، یا اللہ تیرا محبوب بننا ہے، یا اللہ تیرے قدرت دے خزانیاں میں عزت لینی ہے، یا اللہ یا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنوں میں تو مہینہ بھکھا رکھے ہے تاکہ متقی ہو جاؤ، ایک مہینہ میں تو پیاسا رکھے ہے تاکہ متقی ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او میرے بندیوں میں تواڈے کولوں نمازاں پڑھوائیاں نے تاکہ متقی ہو جاؤ، میں تواڈے کولوں حج کرائے نے تاکہ ہو ہی جاؤ یار، کیڑی آخر آ گئی جے، ہو ہی جاؤ متقی۔ پھر کی ہو گیا، پیران دے بیٹھے ہیں 10 مال کا متقی کیویں ہونا ہے، کنا کو زور لگتا ہے متقی ہونتے، کیڑی مسیتے جا کے تکاف بہنا پہنا متقی ہون لئی۔ اللہ سورہ بقر میں ارشاد فرماتا ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 177 نمبر آیت ہے۔ چپ بیٹھے ہو، میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون۔ بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے اس آستانے پر، آستانے میں مزہ ہے لیکن آپ کی چپ تکلیف دے رہی ہے۔ اولئک هم المتقون معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لو جی اینو آندے جے متقی، لو جی اینو آندے جے متقی۔
ہن 10 مال کا کنوں آندے نے؟ فرمایا ہن پچھوں پڑھو تاکہ سمجھ آئے کنوں آندے نے۔ وہ کیڑیاں نمازاں پڑھنیاں پہندیاں نے متقی ہون واسطے، ولی ہون واسطے۔ اٹینشن مولانا برامدے میں بیٹھے ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، مجھے تکلیف تو نہ دو، زخمی تو نہ کرو مجھے باتیں کر کے، سبحان اللہ کو ایک دفعہ۔ عرض یہ ہے آپ کو تو پتہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب قرآن پڑھا جائے تو باتیں شروع کر دو۔ تو پھر یہی نہیں ہے تو اگر یہ ہے کہ اگر اسے توجہ سے سنو تو پھر بعد میں باتیں یہ تو ہوں گی نا، یہ تو ہماری عادت ہے۔ اب ہم نے آپس میں کرنی تو ہے نا، یہاں سے پڑھا وہاں سے پڑھا، ایسا کیا ویسے کی، یہ بعد میں کرنا سبحان اللہ کو ابھی ذرا۔ عرض یہ کر رہا ہوں اولئک هم المتقون، اسے متقی کہتے ہیں۔ اب قبلہ آیت بڑی لمبی ہے، میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے اگر سے شروع کروں گا تو یہاں شام ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے، میں یہاں سے لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر تسی متقی ہونا ہے پھر سارے تیار ہونا، اور جڑا تیار ہے ایک باری سبحان اللہ کہہ لوے۔ لو ہن سنو، فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں اپنا عزیز مال دے لو گے؟ اوے اللہ پہ پوچھ رہے ہیں میرے پیارے چ اپنا عزیز مال دے لو گے؟ اوے اپنا عزیز مال اللہ دے پیارے دے لو گے؟ دے لو گے؟ کنوں دیو گے؟ دیکھیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کرام اللہ، میرے پیار میں اپنا موبائل دے لو گے؟ تو دے دو، تو اسی فکر نہ کرو میں واپس کر دیا۔ اس نے میرے پیار میں دیا تو کس کو دیا؟ مجھے۔ پتہ چلا جس کے پیار میں دیں چیز اس کو دیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں یہ ایک بڑا پیارا اسٹیج سیکٹری، اللہ عمر دراز کرے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ڈیفینیٹلی طالب علم بھی ہوں گے، اللہ بہت بڑا عالم بنا دے، عمر خضری عطا فرمائے۔ موبائل اسے نہیں دینا، جب پیار میرا ہے تو مجھے دینا ہے، جس کے پیار میں دے اسی کو دیتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کے رب نے کہا میرے پیار میں دو اپنا عزیز مال، آ جا مرشد آباد، یا اللہ سارا دے دیں گے۔ فرماتا ہے میں آنے سے پاک ہوں، یا اللہ پھر سانو سد لے۔ فرمایا تسی آگے تے کفن پا کے آ جاؤ گے، مال پیچھے رہ جائے گا۔ اچھا مال کا پھر کوئی اکاؤنٹ نمبر 10 ہوتے کر دینے ہاں۔ فرمایا اکاؤنٹ نہیں، متقی ہونا جنا جی ہونا ہے، تے پھر اپنا عزیز مال میں توڑے گھر کچھ بندے کر دینا، تسی انہوں نے خالی نہ جان دے آجے، میں فرشتے نو آکھاں گا منو پیا دین دے ہے۔ یا اللہ وہ جی کیڑے نے تسا آکھ رہے تھے میں اگے قرآن پڑھنا ہے، نہیں چاہ سائی بھائی نہیں چاہ سائی، ایڈا مجمع ہوئے تھے سبحان اللہ دی آواز تمہوں تک بھی نہ جائے تھے کی فیدہ بہندہ یار۔ اللہ فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اے جڑی تیری ماں پیو جمی پہن کر آ جاندی ہے نا کدی کدی ملن، وہ جو جے بھی ہوئے وہ دے سر تے ہتھ رکھ کے انہوں خالی نہ جان دئی، میں فرشتیاں نو آکھاں گا میرے اکاؤنٹ وچ کل دے پیا۔ اے جڑے تیرے غریب رشتہ دار نے انہوں نے خالی نہ جان دئی، میں فرشتیاں نو آکھاں گا مینوں کل دے پیا۔ اے جڑے تیرے ماڑے بہن بھرا نہیں انہاں دے سر تے ہتھ رکھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، یتیماں دا سہارا بن جائیں، مسکیناں نو پریشان نہ ہوندیں، وابن السبیل مسافراں تے خرچ کریں، وَالسَّائِلِينَ منگن والے نو خالی نہ جان دیں، وَفِي الرِّقَابِ پھسیاں نو چھڑا پھسیاں نو چھڑا پھسیاں نو چھڑا پھسیاں نو چھڑا۔ یا اللہ کی فائدہ فرمایا اولئک هم المتقون، منو میری عزت دی قسم ہے میں تینوں ولی کر دیا گا۔ ہوئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، میں سمجھا سی کل لمحہ اتقاف کرنا ولایت لبنی ہے، اللہ پہندہ نہیں میری مخلوق نال پیار کرے گا ولی ہو جائے گا، میری مخلوق نال پیار نہیں میں سمجھا نہیں سکا، نہیں بیٹا مجھے افسوس ہے مجھے بات نہیں سمجھا۔
نہیں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، جیسے آپ تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اللہ کرے سارا مجمع اس طرح سبحان اللہ کہے۔ دیکھو اللہ اگر بندے پہ ناراض ہو جائے تو وہ پھر بندے سے کہتا ہے اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، اوے اللہ سائیں ناراض ہو جائے تے جے انہوں راضی کرنا ہوئے تے پھر وہ دا ایک طریقہ قرآن چے تسی آکھو تے میں پڑھا، اور پیر خانے آئے ہو تیانہ سنو اللہ ناراض ہو جائے۔ سورہ المائدہ کھول لیا میں نے، 5 نمبر سورہ ہے، میں 1:90 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1:90 نمبر 89 نمبر آیت ہے، آپ چپ ہیں میں کیسے پڑھوں گا یار؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ فرماتا ہے اللہ نہیں بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے جیڑی تسی ہر ویلے قسم نہیں چک دے اللہ دی قسمیں انج ہو گیا، اللہ دی قسمیں انج ہو گیا، اللہ دی قسمیں انج ہو گیا، میں پوچھنا ہی نہیں توانو۔ یا اللہ کیوں نہیں پوچھتا؟ فرمایا ایک قسم نہیں ہے، تسی عادت پوری پہ کر دے ہو، ایک قسم تھوڑی ہے، یہ عادت ہو گئی ہے تو انہوں قسم چک۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اگر انہماک کے ساتھ بندوں میں بیٹھ کر تم قسم اٹھاؤ پھر اسے پوری نہ کرو، یُؤَاخِذُكُم تو پھر میں مواخذہ کروں گا، میرا جلال آئے گا، تم پر میرا غضب آئے گا، پڑے جاؤ گے۔ یہ قسم چک کے پوری نہ کی تھی، اللہ جی بندہ ماڑا وہاں قسم چک بیٹھا وہاں پوری نہیں کر سکتا پیا، کوئی طریقہ ہے توڑا جلال توڑی رحمت اچ بدل جائے؟ فرماندہ ہے نا اگے پڑھو، فرمایا ہے نا اگے پڑھو، ان تسی ہی چپ بیٹھے ہوتے پھر میں اگے پڑھ کے کی کراں؟ اللہ فرماندہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، منو راضی کرنا ہے تے پھر 10 مسکین کٹھے کر لے، انہوں لنگر کرا، جی وہ خوش ہو پئے تے میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا۔ واہ مالکہ ناراض تے تو ہویا سین تے تینوں راضی کرنا سی، فرمایا تینوں دسنا تے پیاواں جی منوں ناراضگی نو دور کرنا ہے، راضی کرنا ہے تے پھر میرے مسکینہ دے سر تے ہاتھ رکھ جا کے۔ نہیں یار ٹھنڈا بولے ہو آپ، ٹھنڈا بولے۔ دیکھو بیٹا یہ طریقت کی محفل ہے اور فقیر بیٹھے ہیں اور درویش کا آستانہ، نام بڑا پیارا ہے مرشد آباد، یہ لفظ بھی قرآن کا ہے۔ آئے ہائے یہ لفظ کہاں کا ہے؟ قرآن کا ہے، پڑھوں؟ سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے اور 17 نمبر آیت ہے۔ آیت بہت بڑی ہے، وعدہ کرتا ہوں کبھی زندہ رہا تو اس پہ خطاب ہوگا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، یہ بڑی لمبی بات ہے، اینڈ پہ جا کے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، مرشدہ مرشدہ مرشدہ۔ آپ چپ رہے یارا، نہیں بول سکتے تو نہ بولے، مجھے تو پڑھنے دیں۔ مرشدہ، جس کی قرآن کے لیے نہیں زبان کھلتی اس کی زبان گم ہو جانی چاہیے۔ مرشدہ مرشدہ، سورہ الکہف میں 17 نمبر آیت میں ہے مرشدہ مرشدہ۔ کیسا آستانہ ہے جس کا نام لینے سے 50 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کیسا آستانہ ہے جس کا نام لینے سے 50 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے قرآن کی آپ کو؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ اچھا بھائی مجھے حضرت بابا فرید کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ بابا فرید فرمایا سی 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک۔ فرمایا کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ دین ہے، لیکن مریدو ایک 6ویں شے وے او دا نام ہے محبت۔ 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک۔ فریدہ جے 6واں نہ ہوئے تے 5 ہی جاندے مک۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا فریدہ نماز کی روح ہے انسان کا پیار، روزے کی روح ہے انسان کا پیار، حج کی روح ہے انسان کا پیار، تقوی کی روح ہے انسان کا پیار۔ اچھا بھائی میں عرض کرتا ہوں
اذان ہو رہی تھی فجر کی جب میں یہاں پہنچا. حاجی زبیر صاحب نے مجھے وہ چوکی سے گاڑی لے کر ریسیو کیا. نماز میں نے کہا جی پرے ہٹ جا, مجھے فجر پڑھ لینے دے اور میں نے سونا ہے اب تھوڑا سا. اچھا بھئی میں نے اندر ہی فجر پڑھ لی. اللہ اکبر, میں نے ثنا پڑھی, میں نے وہ فاتحہ پڑھی, میں نے وہ کل شریف پڑھی, میں نے وہ ساری تسبیحاں پڑھی, پھر میں نے وہ تحیات پڑھی, پھر میں نے وہ درود شریف پڑھا, پھر دعائیں, سب کچھ پڑھا بھائی, میں نے سب کچھ پڑھا. اچھا پھر جماعت تو ہوئی ہوگی بعد میں, ہوئی؟ کسی نے جماعت سے پڑھی؟ اچھا بابا جی کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے. آپ کا نام کیا ہے؟ حق نواز نام ہے. آپ نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھی ہے. مولانا صاحب کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, آپ نے پڑھی تو نہیں. کل شریف بھی نہیں پڑھتے, آپ نے تو نہیں پڑھی. لو جی انہوں نے نہ کل پڑھی ہے نہ فاتحہ پڑھی ہے, سارا کچھ مولانا نے پڑھا ہے. اور میں نے اندر حجرے میں کل بھی پڑھی ہے, فاتحہ بھی پڑھی ہے, سب کچھ پڑھا ہے. یہ بھائی چپ رہے بابا, میں بولتا رہا ہوں. سارا قرآن پڑھا میں نے, لمبی آیتیں پڑھی, لمبی صورتیں پڑھی. اللہ نے فیصلہ کیا, فرشتوں سے کہتا ہے اے جڑا سارا کچھ پڑھتا ہے نا انہوں ایک نماز دے دیو, اے جڑا چپ پہ انہوں 27 دے دیو. تو یہ کیسا اصول ہے کہ اتنی محنت کا اجر اتنا, اور اتنی محنت کا اجر اتنا. اللہ فرماتا ہے چپ کر, فیصلہ محبت پہ ہو رہا ہے, فیصلہ محبت پہ ہو رہا ہے. یا اللہ یہ کیسا فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے چپ کر, تو نے سب کچھ پڑھا, تجھے 1 ملے گی. یہ کچھ نہیں پڑھا, اسے 27 ملیں گی. مولا وجہ فرمایا تو سب کچھ پڑھ کے اکیلا کھڑا ہے, وہ کچھ نہ پڑھ کے کٹھے تو کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے نماز کی روح آپ کی محبت ہے. اگر ویر وڈے نہیں تو پھر ایویں ٹکرا پہ مار دے ہو. عزت چاہتے ہو تو عزت دینی سیکھو, رحمت چاہتے ہو تو رحمت بانٹنی سیکھو. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ مسلم سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, کہو تو پڑھو. نہیں پڑھوں گا بھائی, نبی کی حدیث ایسے نہیں پڑھی جاتی. چھوڑ دو, آپ والی نہیں ہے, میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ماں باپ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, آپ کی ماں کے بغیر نماز نہیں ہوتی, آپ کے ابے کے بغیر نہیں ہوتی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا. میرے کانوں تک سبحان اللہ آئے گا تو میں بولوں ولی والدیا. اپنے پسند کے کسی عالم سے پوچھو یہ ولی والدیا کون ہے, کہے گا تیری اماں ہے, تیرا ابا ہے. اسے کہنا قبلہ حد ہو گئی ہے جی, میرے ابے تو بغیر نہیں نماز ہوں دی, مرزارات بابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی. جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی, میں ہی عرض کر رہا ہوں. اچھا بھائی روزہ دیکھو, بھائی روزے کو دیکھو, پھر میں جاؤں. وقت کیا ہو گیا ہے میرے پاس, کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ باقی ہے بھائی میرے پاس. روزے کو دیکھ لو پھر میں چلا جاؤں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مومنو 1 مہینہ کچھ نہیں کھانا, مومنو 1 مہینہ کچھ نہیں پینا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میری مرضی ہے تاکہ تسی متقی ہو جاؤ. یہ بات کر کے فرماتا ہے ایام معدودات, پریشان نہ ہو جے تھوڑے جے دن نے, دکھ لگا چپ رہ گئے ہو یار. ایام معدودات, پریشان نہ ہو جے تھوڑے جے دن نے, ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ لوگ اپنا. تھوڑے جے دن نے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, اگر ایدے وچ بھی تسی بیمار ہو یا سفر چو, فعدۃ من ایام اخر, گل ہی کوئی نہیں, جدوں ٹھیک ہو جاؤ گے پھر رکھ لیا جے. رکھو تے صحیح, رکھو تے صحیح, رکھو تے صحیح, رکھو تے صحیح. ہاں اچھا ٹھیک ہے. لکھا ہے تقوی کیا ہے, نہیں سمجھ آ رہی تھی. لکھا ہے حضور تقوی کیا ہے. بھائی وہی تو بتا رہا ہوں, انسان کا انسان سے پیار ہی تقوی ہے.
اب اس میں مجھے معاف بھی کیا جائے، میں تقوی کا ایک معنی کر رہا ہوں۔ قسم بخدا 6 مہینے ایسے ہی بیٹھ کر قرآن پڑھوں تو پھر بھی کہوں گا کہ تقوی کا معنی میں ابھی بھی نہیں کر سکا۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑے عالموں کی میری ضمانت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، آگے پڑھوں؟ اور بیمار ہو؟ اور نہیں، میں نہیں اللہ پہ پوچھتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور بیمار ہو تو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر رکھ لیا جی۔ یا اللہ، تو پھر جی بالکل نہ رکھ سکاں، یا اللہ چٹی داڑھی ہو گئی ہے، جسم کمبد ہے، روزہ نہیں نبدا، دل دا اٹیک ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، نہیں نبدا، اگر بالکل نہ رکھاں اللہ فرماندا ہے پھر میرا جلال آئے گا، پھر غضب آئے گا، تیرے تے قہر آئے گا۔ اللہ جی کوئی طریقہ ہے ماڑا کمزور آدمیاں تیرا جلال بھی نہ آوے تے میں رکھ بھی نہ سکاں۔ فرماندا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین نو لنگر کرا لے تے پھر سارا دن بھی کھائی پیوی جاویں گا نا، میں فرشتہ نو آکھاں گا روزے دار ہی لکھیا جے، مسکین راضی کر کے بیٹھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ روزے کی روح آپ کی محبت۔ دیکھو میں نہیں سمجھا سکا، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو؟ ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، اگر رکھ کے توڑ بیٹھو۔ امام بخاری نے باب الصیام میں نقل کیا، امام نسائی نے کتاب الزکوٰۃ میں نقل کیا، یوں مسند نبوت ختم نبوت پر نبی جلوہ فروز ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حلقت نفسی یا رسول اللہ، عالم پناہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا فرض روزہ تھا، میری بیوی بنی سنوری تھی اور میرا فرض روزہ ٹوٹ گیا، گناہ کبیرہ ہوا ہے، کوئی حل ہے؟ نبی نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا پریشان نہیں ہونا، جا جا کے 60 مسکینوں کو لنگر کرا، تیرا ٹوٹا جڑوا لیتے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا، ناراض تو اللہ ہوا ہے، تو فرمایا میں محمد تمہیں بتا تو رہا ہوں اس کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، جا 60 مسکینوں نو ٹکر کرا جا کے وہ راضی ہو جائے گا۔ اب اس نے فوراً ہاتھ جوڑ کے کہا جی میں تے آپ مسکین آدمی ہیں، میں کتوں کرانا کھانا، میرے واسطے ہوگی نہیں میں بندیاں روٹی کھوا سکاں۔ اچھا پھر اس طرح کر جا کے کسی غلام نو خرید کے آزاد کرا، تو سا سن لیا میں پڑھ چھڑے ہیں، گل دی سمجھ ہی نہیں آئی۔ جا وے کسی دے کردے دبیا ہوئے وہ کردہ لا لے جا کے، یا جا وے کدھر تھانے پھسیا ہوئے تو انہوں چھڑا لے جا کے تیرا ٹوٹا جوڑ لیں گے۔ اور سکھے جی یہ تو بھی خرچہ لگتا ہے، میں ماڑا بندہ، میرے واسطے روگ ہی نہیں کسی نے چھڑانا، اب میں پھر 60 روزے رکھ لے۔ اور سکھے جی میں ایک نہیں نبھا سکیا، میں 60 کی تو رکھنے میں۔ فرماتے نے اجلس، بہ جا بہ جا بہ جا، اور بہ جا میں محمد ہاں، بہ جا میں مبلغ محبت ہاں، بہ جا میرا دین دین محبت ہے، بہ جا میری کتاب قرآن کتاب محبت ہے، تسی کدوں محبت نہ بول دے ہو یار۔ بخاری کہتے ہیں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، نسائی کہتے ہیں کھجوروں کا توڑا آیا، ٹوکڑے یا توڑے پر اختلاف ہے، آئیاں کھجوران ہیں۔ نبی فرماتے ہیں آئینا سائلن، کدھر ہے بھائی وہ میرا غلام؟ اسے حاضر یا رسول اللہ، آرڈر لاؤ، کھجوران آئے نا جی، اے کھجوران چھو انہیں بندے نو کھوا دے، ونڈ دینا نو، ونڈ دینا، ونڈ دے تیرا ٹوٹا روزہ جوڑ لیں گے ہاں۔ قبلہ اس نے یوں دیکھا، پورے مجمع کو یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھ کر پھر اس نے عالمین کی رحمت کی طرف پلٹا لیا، آقا میں کچھ عرض کراں؟ نبی لاجپال فرمانے بول کی گل ہے؟ اس کے آقا اتنے سارے کھاندے پیندے لوگ آئے نے، وڈے کراندے بندے بیٹھے نے سارے، کئی دن تو میری بیوی بھوکی ہے، کئی دن تو میرے بچیاں ککھ نہیں کھادا، کئی دن تو میں ککھ نہیں کھادا۔ محدثین کہتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی کہ یہاں تک دندان نبوت نظر آ رہے تھے، یہاں تک دندان نبوت نظر آ رہے تھے۔
مسکرا کے فرما دینے چل ٹھیک ہے پھر ہم کر لے جا چل اپنے گھر دیاں نوں ہی کھوا لے جا کے راضی تے کر اللہ دے بندے تیرا ٹوٹا جوڑ لینے آپ کو سمجھ آئی ہے ولایت کا اے ویکھیا جی یار میں تمہیں ایک ولی بخانا چپ بیٹھے ہو پھر میں کسی اور کو جا کے بخا لیں گا نہیں مزہ آیا نا یار اس طرح بھیا جس طرح حافظ صاحب سبحان اللہ نے سارے آپ کو سبحان اللہ ذرا میں ایتھوں پہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا تو وہ نا وہ چلے وہ دونوں چلے وہ نا دونوں چلے فانطلقا وہ دونوں چلے ایک باری سبحان اللہ اجے نہیں پڑھنا اجے نہیں پڑھنا اے برامدے والے توجہ کر لیں پھر پڑھنا بابا جی سنگل نعرہ اللہ دی قسم ہے پوری تقریر دا سنگل نعرہ آیا جی اٹھ کے کھلویا جی اٹھ کے کھلویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استانا علیہ مرشد آباد شریف ویسے عرص تو فارغ ہو گئے نا تسی ایک قدی نا مرشد آباد شریف یعنی میں عرض کرنا مشورہ ہے تسی اتھو فارغ ہو کے نا ایک قدی ڈرپ لگواؤ کمزوری کافی ہوئی جی بابا جی ایک باری نعرہ پھر لائے ہو میں ویکھا انم کی ہوئے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دربار عالیہ مرشد آباد شریف اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے صحت و سلامتیاں عطا فرمائے آپ سب کی آل اولاد کی خیر ہو آپ کے مال جان اولاد کی خیر ہو آمین کہیں سارے اچھا جی فانطلقا وہ دونوں چلے خضر اور موسیٰ چلے اچھا پھر جی یہاں تک کہ جب ایک بستی میں پہنچے لو جی ایک پنڈ پہنچے چک پہنچے ایک سمجھ آ رہی ہے نا اچھا پھر جی تو پھر ان سے کھانا طلب فرمایا انہوں نے آکھیا جی سانو بھوک لگی ہے کیسا کیا ہے ولی کیسا کیا ہے ولی کیا کیا ہے بھوک لگی اچھا پھر جی تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی اچار بھی مک گیا تے ساگ بھی مک گیا کھانا نہیں کھلانا کنوں ولی نوں اچھا پھر انہوں نے کی کیتا ہے جی پھر اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی لو اس چک دی کند ڈھندی سی پئی اچھا پھر جی تو پھر خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا لو حضرت خضر نے موسیٰ جی نو آکھیا نبی جی گارا میں بنا لینا اٹھاں تسی سدیاں کرو جانا نہیں جنی دیر انہاں دی کند بنا نہ جائیے ہاتھ میرے بجے جے اسی او پیرا ساڑی گڈی دا پٹرول پورا نہ ہوئے اساں کو ٹیم ہی نہیں دین دے اللہ اندر ولی انہوں آندے نے جڑے پکھیاں نو روٹی نہ دین وہ پھر انہوں نے کندہ سدیاں کرتے پھر آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات آئے جسے سمجھ آئی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ بھائی بات یہ ہے اب آگے ہیں استاد
استاد تشریف لے آئے ہیں جسے مذہب سے پیار ہو وہ مذہب کے عالم سے محبت کرتا ہے. تو آج میں نے غور سے دیکھا ہے کہ استادوں کی داڑھی مبارک میں چاندی ہے. بہرحال اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی عمر عطا فرمائے آمین. اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. آمین. اور جیسے پورے پاکستان میں آپ مصطفیٰ کے دین کی خدمت فرما رہے ہیں، آپ کی آنے والی نسل بھی منبر اور مصلی کی وارث نظر آئے. آمین کہیں سارے. تو اب مجھے اجازت دے دیں، میں نے آپ کا کافی وقت ضائع کیا اور کافی بور بھی کیا آپ کو. تو کہنا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تقوی انسان کی محبت ہے. وہ جیسے اللہ میں اولئک هم المتقون، پیچھے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ بات کر کے کہتا اولئک هم المتقون. تقوی انسان کا انسان سے پیار ہے. اس پہ میں نے آپ کو کافی سارے یعنی اپنی نااہلی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کوشش کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی ولی بھی اسے کہتے ہیں جو متقی ہو اور بتسبیح و جبہ و تلک نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. پیری صرف لینے کا نام نہیں ہوتا، پیری تو ہے بانٹنے کا نام. تصوف اور فقیری تو ہے بانٹنے کا. اس پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر روزہ رکھ نہ سکو تو اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو مسکین کو لنگر کراؤ. پھر میں نے وہ بخاری اور نسائی سے پڑھا کہ اگر تم روزہ رکھ کے توڑ بیٹھو تو 60 مسکینوں کو لنگر کراؤ. ٹھنڈا بول رہے ہو یارا، دکھ لگ رہا ہے، میں جا رہا ہوں حضرت کے مسند جو ہے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں. آپ اپنی علمی مسند پر تشریف رکھیں، میری جرت نہیں ہوئی اس کرسی پر بیٹھنے کی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجئے ذرا. اچھا بھئی اب نبی سائیں کی بارگاہ میں ترلا کریں، آقا اگر چھوٹے بھی نہ ٹوٹے بھی نہ پھر کیا آرڈر ہے؟ حسین کے نانا فرماتے ہیں اگر تیرے چھوٹے نہیں ہیں ٹوٹے نہیں ہیں پورے رکھے ہیں پھر بھی نماز عید میں تب تک نہ آنا جب تک کسی مسکین کو فطرانہ نہ بانٹا. اگر پوچھتا ہوں یا رسول اللہ اس فطرانے کا میرے روزے سے کیا تعلق ہے تو فرماتے ہیں معلق ہو گیا ہے روزہ تیرا زمین آسمان کے درمیان میں، منزل قبولیت تک تب پہنچے گا جب مسکین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اس بات کو بلے شاہ نے کیا تھا. بلے شاہ نے کیا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تو اچھا نہیں تو آڈے والی گل نہیں تو چھوڑ نہیں. میں سمجھ گیا نہیں کرنی سارے چوبیٹا مجمع چوب بیٹھا ہے. میں سمجھ گیا برامدے والے علماء خاموش نے نہیں پڑھنی یارا تسی کدھرے ہورو سن لیا جے جا کے اوئے جے میں پڑھنی ہے کواز نہ سبحان اللہ کو سارے. بلے شاہ ریت دے ٹبے تے بے کے قرآن دا فلسفہ سمجھاندہ ہے. فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، اوے فرض بلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے شاہ نومی تے دشو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بابا جی یہ میرا آخری نعرہ ہے، اس کے بعد سرکار کا خطاب ہے، حضرت مفتی یعنی خانیوال کا خطاب ہے. آپ کھڑے ہو مجھے میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں آپ کا نعرہ اور پھر میں دیکھتا ہوں ان میں سے کون نعرہ نہیں لگاتا. لگائیں نعرہ ذرا، ادھر نہ کریں ادھر
عرض یہ ہے کہ میں جاؤں آپ کے درمیان میں سے، لیکن جاتے جاتے بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ کے یعنی خونی رشتوں پر کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی میں نے آپ کے ننیال پر قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں آج۔ میں نے تو یتیم مسکین بتائے جو آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ اب آپ گھر جا کے ویسے لسی ضرور پینا، اور پھر چاٹی کی لسی ٹھنڈی کر کے سوچنا پی کر، یار اگر باہر کے یتیموں مسکینوں سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اپنوں سے پیار کر کے کیا ملتا ہوگا۔ پھر اگر آپ کو وہ یاد آئے نا، معصوم تھا اتنا سا، معصوم چھوٹا سا، اور بڑا مارا انہوں نے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، مردہ سمجھ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اب یا تو وہ یتیم جانتا ہے رات کیسے گزری، یا اللہ جانتا ہے، صبح نہیں باز آئے کھوٹے سکے بیچ دیا۔ بکتا 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 یعقوب کا نور نظر یوسف جب عزیز مصر کے تخت پر بیٹھا، یہی بھائی جب کنک لینے آئے تو اس نے پھٹے نہیں چاڑے بلکہ اپنی شاہی ادھی ونڈ کے دسیا، بھئی ماں پیو جمعیاں نال تے انہی سلوک کری دینا۔ وہ منڈیو ولیوں نے پورے مجمع کو آفر ہے، ولیوں نے وہ جنہ داڑیاں نہیں رکھیاں مچھاں لے لو، ولی ہونا جی نہیں ہونا۔ اب بندے سارے چپ بیٹھے میری شکل ویندے پہ، اور ولی ہونا ہے انسان دی قدر سکھ لو، انسان دی عزت سکھ لو۔ اور منوں یاد آ رہے بابا جی بایزید بستامی یاد آ رہے ہیں، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں، مجھے اندر سے ٹینشن بھی ہو رہی ہے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ بایزید بستامی کہندے نے بڑے چلے کٹے میں بڑے وظیفے کی تھے، کب کھولتا نہیں سی اندر تھا، بڑا کچھ کیتا میں، پر ایک رات ٹھنڈ بڑی سی، اماں ستی سی تھی، انہیں کیا بایزید پانی پیا، کہندے نے پانی بڑا دور سی، میں نشیا پانی لین لئی، وہ گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا، واپس گلاس لے کے آیا تھے، اماں سو گئی سی۔ اور میں سوچیا جدوں ہی اٹھے گی پانی منگے گی، جی میں سو گیا تے پھر کون پلائے گا۔ ساری رات میں گلاس لے کے انج کھلوتا رہا، اماں تہجد دے ٹائم تے دوبارہ اٹھی تے ویکھیا میں کھلوتا، پتر تو کھلوتا ہے، اماں تو پانی منگیا سی۔ اماں میں ساری رات نہ کھلوتا ہوں، میری اماں دے آنکھیں آنسو آ گئے، میں نے سینے نہ لا کے اکھ لگی، اللہ میں راضی ہو گئیاں، ہن تم ہی راضی ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، فرماتے نے پھر اس دن تو جڑا اندر کھلے ہے نا، وہ چلیاں نہ نہیں سی کھلدا پیا۔ وہ کو سمجھ آ رہی ہے، ما قدر اللہ حق قدر ہی سمجھانا پیا تو آنو، اللہ دی قدر سکھ لو۔ اچھا بھئی ہن میرا آخری جملہ تاکہ میں جاؤں۔ بھئی بیلیو تو آڈا آپس سے حسن سلوک جڑا ہے نا، وہ تے اسلام نکل آیا۔ بھئی بیلیو آخری جملہ ہے، تو آڈی آپس سے جڑی محبت ہے نا، وہ تے اسلام ہے۔ نہیں بھئی آخری جملہ ہے یار، تسی رو رہے ہو، میں ویکھ رہے ہیں، جوانہ دیاں کانچاسو ویکھ رہے ہیں، کمال نہیں ہے، قرآن پاک دی آیتاں دا معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ فرماتا ہے زمانے والوں قرآن سن کے جو جہاں بھی روتا ہے وہ محمد کی نظروں میں ہوتا ہے۔ بھئی توڑا آپس اچھ پیار اتنی اسلام ہی نکلا ہے بھئی، توڑا آپس اچھ پیار اسلام نکلا ہے بھئی۔ بھئی میں کیویں اگلا جملہ پڑھا، میں پھر پیانا بھئی توڑا آپس اچھ پیار نہ اسلام نکلا ہے۔ بھئی میں نے ان سمجھ آگئی کہ توڑا آپس اچھ پیار بہت ضروری ہے، نہیں ضروری، کتنا ضروری ہے؟ سارا مجمع کہتے ہو بہت ضروری ہے، توڑا آپس اچھ پیار ہے، اچھی بولو۔ ہن میں ٹور چلے ہاں، میری جان تو بعد حضرت دا خطاب تسلی نہ سنیا جے،
اس تو بعد گھر جا کے سوچیا جی یار ساڈا جی آپس وچ پیار اتنا ضروری سی تے پھر ساڈا محمد دی آل نال پیار کڈا کو ضروری سی. ہائے 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 ساڈا مصطفیٰ دے گھر نال پیار کتنا کو ضروری ہے. بس یہ سمجھ لے کہ اگر آپ کا آپس میں پیار اتنا ضروری ہے تو پھر آپ کا مرشد خانے سے پیار کتنا ضروری ہے. ہن میں بجائے کہ فلاں مثال دیاں تے فلاں مثال دیاں تے فلاں مثال دیاں، جس منو بلایا نا او دا نام زبیر ہے، حاجی زبیر ہے. حاجی زبیر دا ابا جڑا ہے وہ انتہائی بیمار ہے، شدید بیمار ہے تے بیماری دی شدت جو اپنے پتر نو پیاندا ہے مینوں چھڈ دے پیراں دے عرس تے اپڑ. حاجی زبیر دے مامے دے پتر دا کل جنازہ ہویا ہے. اج کول سانو پھر ایتھے وے اللہ دی کرنی ویکھو اج او دا سچا سکا چاچا ہی فوت ہو گیا ہے. او دا جنازہ پہ ہوندا او پھر ایتھے وے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ہاتھ بدے نے ساڈی بکری نہ سوئے تے اسی آنے کی جانا ہے پیران دے. اتھے ٹبر سارا مرن پیا ہے او پھر پیر خانے میری خدمت پیا کرتا ہے. میں تے ہن سارے راہ سوچنا ہے یارا جنہاں دے پیر مرید ہو جائے سان انہاں دے پیر کے ہو جائے ہون گے. کافی ہو گیا وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے.